جی پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہمارے سینئر دوست تو کافی جانتے ہیں، لیکن جونیئر کوئی دوست ہیں جنہوں کو پتہ نہیں۔ تو آج میں مربع، تمے کا مربع، ہنزل جس کو کہتے ہیں، تما کہتے ہیں، ٹرو سندھی میں کہتے ہیں، اس کا مربع بنانے کی ترتیب بتاتا ہوں۔ میں زیادہ تو نہیں، کراچی کے کوئی پنسار ہیں وہ میرے سے منگواتے ہیں، تو ہر سیزن میں زیادہ نہیں تو 8 سے 10 ڈبے بناتا ہوں، یہ 17 کلو والے مربے کے۔ یہ بھی ایک دور پہ گزر سفر کے لیے مل جاتے ہیں، اور حکمت کے حساب سے آپ مطلب کے لیے بھی بنا سکتے ہیں۔ تمے کے جو فوائد ہیں وہ دوست جانتے ہیں، قبض کشا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان سے فاضل مادے، جو سوداوی مادے، ان کو جسم سے خارج کرتا ہے، اور بڑی زبردست چیز ہے معدے کے لیے، مکوی ہے۔ تو یہ جو سا مربع ہے، کھانے میں لذیذ ہے اور بالکل کڑوا نہیں ہوگا۔ تو نسخہ کچھ اس طریقے سے، موسم کے حساب سے جتنے بھی آپ کو تمے ملیں، مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ہیں 5 کلو تمے، تو 5 کلو آپ لے لیں چونا، اس کے اندر پانی اتنا ڈالیں کہ وہ کیچڑ نما ہو جائے، زیادہ پانی نہیں ڈالنا، مانا کہ کیچڑ نما ہو جائے۔ اس کے اندر آپ یہ تمے جو سے ان کے 4 حصے کریں، بڑے والے تمے لینے، چھوٹے نہیں لینے، اور پیلے ہوں، پکے ہوئے ہوں۔ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ نکال کر 4 ٹکڑے کر کے چھلکا اتار کر اس میں ڈال دیں۔ یہ گلیں گے نہیں اس میں، ویسے 2 دن میں گل جائیں گے، تو چونے میں ڈال دیں اور اس کو 5 سے 6 دن رکھیں۔ 5 6 دن کے بعد جو سا ہے، اس کو تمے کو ایک کو نکال کر پانی سے دھو کر چکھ کر دیکھ لیں، اگر کڑوا نہ ہو تو بس تیار ہے، نہیں تو 2 دن اور رکھیں تو یہ اس کی کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ اب اس کو ادھر سے نکال کر آپ چینی کی پہلے چاش بنا لیں، چینی کی چاش بنائیں۔ ابھی چینی اگر یہ مثال کے طور 5 کلو تمے تھے تو آپ نے 5 کلو ہی چینی لینی ہے، اس کی چاش بنا لیں۔ چاش بنا، جب گاڑھی چاش، بالکل گاڑھی چاش ہو جائے، یہ تمہیں اسی چاش میں ڈال کر ابالیں۔ اب چاش آپ کی پتلی ہو جائے گی پھر دوبارہ، کیونکہ یہ تمہیں اپنا پانی چھوڑیں گے۔ آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ ان تموں کو 2 جوش دینے کے بعد پھر نکال لینا ہے، نکال کر پھر دوبارہ سے چاش کو گاڑھا کرنا ہے، کیونکہ زیادہ اس کو ابالیں گے تو یہ پھر گلنے کا عمل ان کا شروع ہو جائے گا، اس لیے 2 ابالوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ سے نکال لیں۔ یہ ایک محفوظ طریقہ بتا رہا ہوں، ورنہ پڑے بھی رہیں آپ پھر اس کو چاش کو گاڑھا کریں اور اس کو اتار کر ٹھنڈا کر لیں، نہ یہ خراب ہوں گے۔ اس کے اندر 7 لوبان، بینزویٹ جس کو کہتے ہیں، 5 کلو اگر وہ ہیں آپ کے تمے، تو اس کے اندر آپ نے صرف 1 تولہ صرف ڈالنا ہے، چاش بناتے وقت ڈالنا ہے، بس یہ آپ کا مربع تیار ہے۔ چاش کو گاڑھا کر لیں، سنبھال کے رکھیں، خوراک اس کی جتنی مرضی کھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، طبیعت کے مطابق 1 سے 2 تولے تک اس کی خوراک کھا سکتے ہیں۔ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ اس کے علاوہ دوستوں کو ایک ایسا نسخہ آج میں دیتا ہوں جو نہ کبھی آپ کو کسی نے کسی گروپ میں دیا ہوگا، نہ آپ نے کبھی کسی کتاب سے پڑھا ہوگا، اور یہ میرے استادوں کا ایک صدری راز ہے، جو کہ میں نے پہلے بھی 1 2 دفعہ گروپوں میں افشاں کیا ہے، برس بھائی کے گروپوں میں دوستوں نے بنایا، اور بہترین بنتا ہے۔ آپ کچلے جتنے چاہیں لے لیں، مثال کے طور پر 1 کلو کچلا لے لیں۔ اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 کلو چونا لے کر اسی طریقے سے چونے کو کیچڑ بنا لیں، پہلے اس کو ٹھنڈا کر لیں، ابل کر پھر جب ٹھنڈا ہو، اور تمہیں بھی اس آپ نے ایسے ہی ڈالنے ہیں، جب ابل جائے چونا، ابل کر ٹھنڈا ہو، پھر تمہیں اس کے اندر ڈالنے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس کو جو سا ہے آپ نے کچلوں کو جیسے ہیں ثابت اس کے اندر ڈال دیں، اور اس میں پانی اتنا ہونا چاہیے کہ یہ کیچڑ بنے، لوک کی طرح، معجون کی طرح، اتنا ہی پانی ہونا چاہیے۔ اس کو 10 دن رکھ دیں۔ 10 دن کے بعد اس کو کچلوں کو نکال کر ابال لیں، اور ان کو اسی وقت نرم نرم کو پیس لیں، کوٹ لیں، حمام دستے میں کوٹ کر
وائٹ کلر میں ہوں گے، کڑوے نہیں ہوں گے۔ جس طریقے سے تمے میٹھے نکلتے ہیں اس طریقے سے کچلا بھی آپ کا سفید سوجی کی طرح، اگر اس کو ادھر کوٹیں گے تو یہ سوجی کی طرح آپ کا ہو جائے گا۔ پاؤڈر نہیں ہوتا کبھی بھی، یہ سوجی کی طرح بالکل پاؤڈر ہوگا۔ اس کو کوٹ کر رکھ لیں۔ وہی فوائد ہیں، وہی جو کچلا جہاں آپ استعمال کرتے ہیں۔ اس کو مزید اگر آپ نے، یہ میں نے اس کا کڑوا پن ختم کرنے کا طریقہ بتایا۔ جس طریقے سے تمے تیار ہوتے ہیں اس طریقے سے کچلا تیار ہوتا ہے۔ اس کچلے کا نسخہ کبھی کسی نے آپ کو نہیں دیا ہوگا، میرا دعویٰ ہے اس چیز کا، کیونکہ یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اور جن کو معلوم ہے ان کو 2 سال پہلے میں نے یہ گروپ میں نسخہ دیا تھا، ورنہ میں نے 30 سال میں کبھی کسی دوست کے منہ سے نہیں سنا، کسی حکیم کے منہ سے نہیں سنا۔ تو پیارے دوستو، یہ دوسرا نسخہ میں نے آپ کو کچلے کا دیا ہے۔ اب جب یہ کچلا آپ کوٹ لیں، پاؤڈر کر لیں، اب اگر آپ کا کلو ہے مثال کے طور پر کچلا، تو اس میں آپ نے کلو ہی ادرک کا پانی نکال کر اس کے اندر ڈال دینا ہے، اور سائے میں ہی خشک کر کے اٹھوا دینا ہے۔ جب یہ تھوڑا سوکھنے کے قریب ہو تو دھوپ میں خشک کر لیں۔ اسی طریقے سے اس میں کلو کوار گندل کا پانی ڈال دیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اس کو دھوپ میں خشک کر لیں، پاؤڈر کر کے رکھ لیں۔ اعلیٰ درجے کا کچلا مدبر، جو کہ کڑوا نہیں ہوگا، کچلا ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ اس کو آپ ویسے بھی کسی کو کھلائیں گے، کوئی پتہ بھی کسی حکیم کو بھی نہیں پتہ پڑے گا کہ یہ کچلا ہے۔